ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے. وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون آف دا ٹریپس آف شیطان از وہ آ کے انسان کے کان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نیک ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تم تو اللہ کے ساتھ لائل ہو، اور تم تو گناہ سے بچتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز اینڈ دے آر لیونگ دیئر لائف ویری پیسفلی، دے آر انجوائنگ دیئر لائفز، دے آر ہیونگ فن اینڈ پارٹی، اور تم اتنی پرابلمز میں، تو اتنا اچھا تو ہے، تو تجھے رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے مایوس کرتا ہے انسان کو کمپیریزنز کر کے، اور نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے. اور شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. تو انسانوں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے نیک ہو، پھر تمہارے اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ دیکھو تم تو نمازیں ہی پڑھتے ہو، XYZ کام کرتے ہو، کانسرٹ سے بھی بچتے ہو، ڈرگس سے بھی بچتے ہو، بڑے تم ہمارے سامنے نیک بنتے ہو، ہم خوش ہیں، تم اتنے پرابلمز میں ہو، ہمارے زندگی سیٹ چل رہی ہے اور تم اتنے مسائل میں ہو، تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو جب میں ایک عام انسان اور بڑا ایک کمزور انسان ہوتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو مجھے ترس آ جاتا ہے کہ میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں اگر شفا ہونا تو میں اس کو ابھی دے دوں. تو اللہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن پر وہ کیوں نہیں شفا دے رہا اس کو؟ سو یہ بہت ساری تھاٹس جو انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس لیکچر کو غور سے سن لینا تو ہمارے جو سارے غم ہیں نا وہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی ہمیں جو کہ یقین جانے بادشاہوں کو اور پرنس کو اپنے محلات میں نہیں ملتی. تو پہلی بات تو جان لیں، اور ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے، تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ. اللہ از ویری کلیئر جل وعلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے. اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو. اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز. اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ آئیں، پروفٹس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، دودھ پیتے بچے ابراہیم ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کا ایک پسینہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے پسینہ نہیں، آپ کا خون بہا اور آپ کے دانت شہید ہوئے. اور نبوت کے مشن کے بڑے ہی شروع میں جس کی بیوی خدیجہ جیسی ہو اور وہ چلے جس دنیا سے، کیا بنتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس کے اپنے لوگ ہی گالیاں دیں اور ساحر، جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کیا نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف. تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں. اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، لیبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لائل کون رہتا ہے، تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے، آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں، تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں. نہ اپیرنٹلی، حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز، تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہونی، پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس. پہلی چیز. دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں. اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں آؤ گے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا، میری کمپنی میں، میرے محلے میں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے. وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، مسلمان نہیں، کافر، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے، بہت تعریفوں والا ہے. تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے. ہم غنی نہیں ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ٹائم اینڈ اسپیس پہ، اللہ کی تقدیر پہ. ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں. جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں. اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے، تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے. So leaving this world with تکبر is defeat and leaving this world with humility is your success. اور یقین جانے اگر ہمارے زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے. تیسری چیز، نیک بندہ
کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے، یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں، اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ I'll end up in hell fire۔ اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، میرے بندے کو یہ نہ دو۔ اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان رب قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ دعا سننے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے، یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اور اللہ کے کامل شامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بندہ باغی ہو جائے گا اور ہی ول اینڈ اپ ان ہیل فائر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے کام میں رکاوٹ بن جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اور وہ فرشتے سے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک خیری کام کی طرف ڈائیورٹ کرے اپنی ایفرٹس کو۔ اور وہ صبح اٹھ کہتا ہے کہ واللہ مجھے نظر لگ گئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اٹ از نتھنگ بٹ دا باؤنٹی اینڈ مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دس پرسن۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے اس بندے کے اوپر، کہ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، یہ مجھ پہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ ایک وہ شخص تھا، اس کا نام غالباً ہی واز نون ایز کلمزی ایرک، وہ بڑا سست تھا، اور اس کی پوری کیس اسٹڈی موجود ہے جس میں وہ فلائٹ سے اپنی کنٹری واپس جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا یونیورسٹی میں، اینڈ وین ہی واز گوئنگ بیک ٹو ہز پیرنٹس اپنے دوسرے ملک میں، ہی مس دا فلائٹ بیکاز ہی واز لیزی، لیتھارجک، پروکیسٹینیٹ کیا، اور وہ بہت پریشان ڈپریشن میں میں نے کیا کیا، ہی واز بیٹنگ ہمسیلف، ہی واز کرسنگ ہمسیلف کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور میں ہمیشہ ایسا کیوں کرتا ہوں، اور پیرنٹس سے کال نہیں اٹھا رہا کہ کہیں وہ جو ہے نا فون بند کر دیا کہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ اور کچھ ہی ٹائم بعد اس کو نیوز ملتی ہے، اور نیوز چینلز پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ وہی فلائٹ کریش کر گئی ہے، اینڈ ایوری بڈی ہیز ڈائڈ آن دا پلین۔ اور وہ کلمزی ایرک، وہ جو ڈپریشن میں تھا اور اپنے آپ کو مار رہا تھا اور کوس رہا تھا، وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے، اور اس کے پیرنٹس دے ور تھنکنگ کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے، اینڈ دین ہی کالز ہم، اور وہ خوش ہو گئے۔ تو ایک مومنٹ میں انسان ڈپریشن میں ہے اور پرابلم میں ہے، لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ خوشی سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں وہ فیوچر بہت بہتر ہے۔ وی شوڈ ٹرسٹ اللہ's پلان۔ وی وانٹ ٹو میری سم ون، اس سے رشتہ نہیں ہوا، ٹرسٹ اللہ's پلان، جیسے ہو گیا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کے باعث ہے۔ شاید وہ رشتہ سالوں بعد طلاق ہو جاتی، یا اس سے جو اولاد ملتی وہ ٹھیک نہ ہوتی اور سارے ہینڈی کیپڈ ہوتے، یا ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی، یا وہ خاتون میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی۔ لائک واز فار وومن ایز ویل۔ بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں، کبھی پیروں فقیروں کے پاس، کبھی لوگوں کے سامنے سجدہ نہ کریں، کبھی اللہ کو چھوڑ کے ایسے کام نہ کریں، فلاں تعویذ، فلاں وظیفے جو کہ قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے۔ بس اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں اور اپنی اطاعت اور بڑھا دیں اللہ کے سامنے۔ چوتھا پوائنٹ، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، لوگ بلیسنگز کے اور اللہ کی مرسی کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، آزمائشیں ان میں سے کھرے اور کھوٹے الگ کر دیتی ہیں۔ سب پہ بلیسنگز آ رہی ہیں، سب عافیت کے اندر ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، ہم ان کو نہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اب غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ غزوہ احزاب میں سب دکانیں بند کر کے اپنے کام رو کے جہاد کے لیے آ گئے، اور بھوک اور پیاس کا اتنا عالم ہے کہ انہوں نے کچھ نے تو ایک ایک پتھر اور کچھ نے دو دو پتھر پیٹے باندھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی
اور ان کو یہ سب کمپرومائز کرنا اور اللہ کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا اور ایک پریشانی سے گزرنا مشکل لگ رہا تھا. وہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافقین نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض یہاں دنیا کی محبت بھی ہے، الوحن ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارا دنیا کمپرومائز ہو رہی ہے آخرت کے لیے. کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا. یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو بڑے وعدے کیے گئے کہ اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پاؤ گے، قل لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ کیا، ہمیں تو یہ لڑنا پڑا ہے، ہمیں تو بھوکے پیاسے ہیں. ٹیمپرری ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے. یہ تو بے صبرے ہو گئے، بے چینی میں آ گئے. صبر یہاں پہ چیز ہے. مومنین کیا کہتے ہیں، جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور سبمشن میں مزید اضافہ کیا کہ یہ تو آزمائشیں تو آنی تھیں، یہ تو اللہ نے آزمانا تھا کہ ہمیں سچے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مال نہ ہو تو لوگ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں، مال نہ ہو تو حلال پہ صفائش کریں، حلال میرے لیے کافی ہے. رشتہ نہ بھی ہو رہا ہو تو میں کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں شروع کروں گی، میں پکچرز نہیں لگاؤں گی، میں لوگوں کو خود اٹریکٹ نہیں کروں گناہ کر کے. نہ میں حلال کام ہی کروں گی چاہے آئے یا نہ آئے. اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ، بٹ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. ہم نہیں کہتے کوئی شخص مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دینا ہو بٹ وہ نہ دے اور ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اور بعد میں ملے تو میں تو دیکھ یہ تھا. ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، اور ہم پہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو ہمیشہ جب بھی مصیبتیں آزمائشیں آئیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، اور تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے سب دے یا نہ دے، میں تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا. میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا تیرے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا تیرے علاوہ ولی دوست مولا ہی کوئی نہیں ہے. میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ تو توحید ہے. میں نے کہ تجھے چھوڑ دیا یا تیرا در یا تیری رسی کو میں نے چھوڑ دیا تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ادھر I'll have to go through life with you or without you. تیرے بغیر تو عذاب ہے، تیرے ساتھ ہی سب کچھ ہے، اور تیرا ساتھ رہا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی بہترین بن جائے گی. اور پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پرابلمس کی وجہ سے اپنی محبت دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. دو ایگزامپل لے لیں. ایک شخص جو کہ فوراً سے دعا کرتے اسے قبول ہو جاتی ہے دعا، ایک ہی شخص ہے. اور ایک شخص 10 سال دعا کرتا رہتا ہے اپنی صحت کی شفا کے لیے، اس کو 10 سال تک شفا نہیں ملتی، اور اس کو 15 سال تک اولاد نہیں ملتی، اور 10 سال بعد شفا مل جاتی ہے اور 15 سال بعد اس کو اولاد مل جاتی ہے. کون بہتر ہے ان میں سے کہ اس شخص نے 10 سال دعائیں کی اللہ کے ساتھ، اس نے 10 سال اللہ کے ساتھ تہجد پڑھی، اللہ کے لیے تہجد پڑھی، 10 سال اس نے اللہ کے ساتھ جو اس کو محبت ملی نا ان ریٹرن ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ پرسن، وہ چیز ان میچڈ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب سے مزید قریب ہو جائے. اللہ اکبر. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سر لمبا تب جھکتا ہے جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے آنسو تب زیادہ نکلتے ہیں جب ہم پرابلمز میں ہوتے ہیں. ہمیں پرابلمز کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوال نہیں کہ یا اللہ ہمیں مصیبتیں دے، یا اگر میرے کو گناہ ہے تو دنیا میں ہی مجھے عذاب. نہ ہم اللہ سے بہترین سوال کرتے ہیں کہ یا رب عافیت دے، مصیبتوں سے بچا، زوال نعمت سے بچا اور اپنی عذاب سے بچا، اور ہمیں اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں عذاب نہ دے. بٹ اگر کچھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، چاہے تو رب ہے، میں تو یہ باؤنڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ راضی رہوں اور تو میرے ساتھ ہمیشہ راضی رہے. اور یہ جان لیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے رہے ہوتے ہیں. محبت کا جو گفٹ ملا نا، دیٹ از مچ بیٹر دین ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. چاہے وہ اولاد ملے یا نہ ملے، چاہے صحت ملے نہ ملے، اگر مجھے اللہ کی محبت مل گئی تو میرے تو بلے بلے، پھر آخر تو کامیاب ہو گیا. اور چھٹی چیز،
جو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے نام اعمال میں ہوتے ہیں. کیا آخرت میں عذاب اور جلنے سے بہتر ہے یا اس دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبتیں مشکلات آ جائیں اور ان سے جھڑ جائیں ہمارے گناہ؟ مختلف احادیث ہیں جو اس باب میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں, مصیبت دیتے ہیں. وہ بندہ اس کا لائل ہوتا ہے, نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے, حیا والا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کور کرتا ہے, بہترین سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کو آزمائش آتی ہے, مصیبت آتی ہے, پرابلم آتی ہے. اتنی آزمائشیں آتی ہیں until he meets اللہ سبحانہ وتعالیٰ with no sins at all. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں؟ اس کے برے اعمال ہوتے ہی نہیں, ایک بھی نہیں ہوتا. کتنی خوشی کا دن ہے وہ, کتنی خوشی کا موقع ہے وہ. اللہ اکبر. اور 7th پوائنٹ, جو اللہ تعالیٰ نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں ہمارے لیے ان مصیبتوں کو دے کے. یاد رکھیں, جو دعا آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ ریزرو ہو رہی ہے قیامت کے دن کے لیے. جو آپ کی خواہش اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ اس کو اللہ تعالیٰ ریزرو کر رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہے ہوگی آپ کو اعمال کی اور نیکیوں کی. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں جس کا ریٹرن مجھے قیامت کے دن ملے گا. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دس. یہ سب سیونگز ہیں جس کو میں کیش اپ کروں گا جیسے ہی قیامت کا پہلا دن ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں, ایک جنت کا VIP اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں, بٹ اس کی نہ نمازیں اتنی زیادہ ہیں, نہ روزے اتنے زیادہ ہیں, نہ اس کا حج اتنا کمال کا تھا, لیکن اس کو اللہ نے مقام اونچا دینا ہے. تو کیا کریں؟ اس کو پرابلمز آزمائشیں دو. یا تو یہ نیکیاں کرے بٹ وہ کر نہیں رہا زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. چھوٹی موٹی آزمائشیں, پرابلمز, بیمار کر کے, کوئی بلاوڈ چھین کے, اور جو کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ, وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی. یہ اللہ میں اور بھی اولاد دے دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں, لیکن اس صبر کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ وہ مقام ملتا ہے جو نہ روزے سے ملتا, نہ حج سے ملتا, نہ نمازوں سے ملتا, صبر سے ملتا ہے. اور ہر چیز کا ایک لمیٹڈ ریوارڈ ہے سوائے روزے کے اور صبر کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. جب دیکھیں گے نا کہ صبر والوں کو کتنے بڑے بڑے اجر مل رہے ہیں اور ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ کی زندگی کتنے VIP ایریاز میں گزاریں گے, اور ہمارے پاس چونکہ دنیا کی بلیسنگز تھیں اور سب کچھ تھا, اور ہماری نمازیں بھی خشوع والی نہیں تھیں, اور ہمارے عبادات بھی کمپرومائز تھیں, اور ہماری تنہائیاں بھی کمپرومائز تھیں, اس میں کچھ گناہ ہو جاتے تھے, اور ہمیں اتنی مصیبتیں آئی نہیں کہ ہم کبھی اللہ کی طرف پراپر طریقے سے پلٹے ہوں, اور لمبے عرصے کے لیے بیماری نہیں ہے. جب بیمار ہوا پھر شفا مل جاتی تھی, جب کوئی پرابلم آیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اور میں بھول گیا اللہ تعالیٰ کو. اور یہ لوگ, ان پہ لمبی آزمائشیں آئیں اور ان کو وہ مقام دیے جا رہے ہیں, کاش مجھے ملتے. تو وی وڈ وش کہ ہمارے جسموں کو کینچوں سے کاٹ دیا جاتا جن پہ ہم صبر کرتے اور ہمیں وہ مقام مل جاتے. دنیا کو ٹیسٹ سمجھیں, دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھیں, اور یہ سب ختم ہو جائے گا یہاں پہ. we'll all will die very soon. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لوگ محبت کرتے ہیں کرنٹ چیزوں سے, مجھے بس یہ آج مل جائے, کل مل جائے, اور وہ ایک بہت بھاری دن کو بالکل بھول جاتے ہیں. ایک مسلمان, ایک بلیور ایسا نہیں ہوتا, وہ سب کچھ آگے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے. ہاں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کا مین جو پریمس ہے نا وہ آخرت ہوتی ہے. دنیا بھی اچھی مل جائے, یار اب تیرا بڑا شکر ہے, کرم ہے, بٹ آخرت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو, سب کچھ جاننا چاہتے ہو, یو وانٹ دا لائف آف دس ورلڈ, والآخرۃ خیر وابقیٰ, وہ بہت بہتر ہے اور بہت لانگیچیوڈنل ہے, بہت لمبی ہے. اللہ کانٹے کی وجہ سے بھی ہمارے درجات بلند کرتے ہیں. حدیث کے مطابق ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں اور آپ اپنے رب سے کیوں اتنے برے گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے رب کو وہ مقام نہیں دیا ما قدر اللہ کا قدری؟ کیوں ہم اس سب کو عذاب سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں, جو مصیبت جس سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں وہ آزمائش ہے,
اور جو مصیبت جس سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں وہ عذاب ہے، یہ فرق ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے سبمیشن میں گزاریں اور راضی ہو جائیں اللہ سے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، یا رب میں راضی ہوں، تو نے جو لکھا میرے لیے میں خوش ہوں۔ اور ایک دعا صبح اور شام لازم پڑھا کریں 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یا رب میں راضی ہوں تو میرا رب ہے، میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ تو میرا رب ہے، جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے نا میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو گیا الحمدللہ۔ یہ لکھ لیں اپنی زندگی میں جس بھی سٹیٹ میں ہوں، جس بھی پرابلم میں ہوں، میں تجھے اپنا رب مان کے میں تیرے پلانز پہ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا، یا رب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اسلام پہ خوش ہو گیا کہ مجھے میری آخرت کا نجات کا باعث ہے، اور مجھے جس نے ان پرابلمز سے ایلیویٹ کیا ہوا ہے میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی کہ انہوں نے جو مجھے اسوہ دیا یہ مجھے دنیاوی تمام شیکلز اور پرابلم سے آزاد کر دیتا ہے، اور میں خوش ہوں۔ واللہ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، یو ول بی ہیپی فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور۔ آپ کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں خوشی کا باعث بن جائیں گی، اور اتنی خوشی اور سکون کا کہ جو بادشاہ ہیں اور جو پرنسز ہیں وہ اپنے محلات میں وہ خوشی نہیں اچیو کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، ہم سب کو متقی بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور یا رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، اور ہم تجھے بن دیکھے تجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہم سب پہ راضی ہیں، ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں میں داخل کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔